ایک لمبے عرصے تک کراچی اور حیدرآباد دونوں کا جو حکومتی شہری حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ MQM کے پاس رہا اور عوام نے آپ کو حکومت سے اقتدار سے دور رکھا. انہوں نے کام نہیں کیا. پھر کام جب بندہ ڈلیور نہیں کرتا، پبلک نے یہ چانس پیپلز پارٹی کو دیا ہے اور الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈلیور کر رہی ہے. تو آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہیں، منتخب ہیں، آپ کی صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی آپ ہی کی جماعت ہے، تو آپ کتنے خود مختار ہیں اور آپ کے پاس کتنا اختیار ہے؟ ہمارے پاس اختیارات بہت ہیں اگر ہم میونسپل کارپوریشن کی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں. حیدرآباد میں منشیات کا کافی رجحان نوجوانوں میں بھی، مطلب ان کو ورگلانے کے لیے کافی ایسے گروہ ہیں. منشیات کی کھلے عام ترسیل بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے. منشیات کی روک تھام اور شہر کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ نوجوانوں کے روزگار کے لیے حیدرآباد کی انتظامیہ کے تحت آپ کیا کاوشیں کر رہے ہیں؟ کوئی انڈسٹریل زونس پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ انٹرپرینورشپ کو فروغ دے رہے ہیں؟ سیلف امپلائمنٹ کو فروغ دے رہے ہیں؟ روزگار کے مواقع کیسے فراہم کرنے کا کیا ویژن کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار لوگوں کو ملا ہے. آپ کو کبھی قوم پرست سیاست سے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کوئی چیلنج فیس ہوا؟ چیلنج تو ہمیشہ بنتے رہے. اکثر یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنے اسٹیک ہولڈرز ہیں حیدرآباد میں، ان میں بھی آپس میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جمہوریت میں ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کے جو صوبے کی آپ کے شہر کی جو انتظامیہ ہے، جو افسران ہے، جو عملہ ہے، وہ واقعی کرپشن سے اتر پاک ہے اور آپ کے جو منصوبے ہیں وہ پوری شفافیت کے ساتھ عوام کے فائدے کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے مکمل ہو رہے ہیں؟ جو بھی کرپشن کرے گا، جو بھی دو نمبری کرے گا، وہ آئندہ نہ تو اس کو پیپلز پارٹی کو آن کرے گی، نہ ہی اس کو ٹکٹ ملے گی، نہ ہی اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت پیش ہے. آج ہم موجود ہیں حیدرآباد میں. آج ہم میئر حیدرآباد کاشف شورو صاحب کی رہائش گاہ پر ان کے مہمان ہیں. کاشف شورو صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ جو دور نظامت کہہ لیں یا دور انتظامیہ کہہ لیں یا دور حکمرانی شہر کی حد تک کہہ لیں، تو حیدرآباد کی حد تک دوسری بار آئی ہے، لیکن کافی عرصے کے بعد آئی ہے. کافی عرصے تک یہاں پہ MQM کی حکمرانی رہی ہے اور بلا شرکت غیر کراچی کی طرح دیگر شہروں کی طرح وہ یہاں پہ حکومت کرتے رہے. تو آج کی گفتگو میں ہم ان سے جانیں گے کہ حیدرآباد جو کہ قوم پرست سیاستوں کا بھی ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ MQM کا بہت بڑا اسٹیک رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بھی بہت بڑی سیاسی شخصیات یہاں سے تعلق رکھتی ہیں. تو سب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کاشف شورو صاحب حیدرآباد کو کیسے رن کریں؟ السلام علیکم میئر صاحب. السلام عادل صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، آپ کی نوازش آپ نے ہمیں آنر کیا. میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی خاندانی سیاست ہے، آپ کی سیاست آپ کو ورثے میں ملی ہے، لیکن جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے، بورن اینڈ براٹ اپ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اس کو کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پائلٹ. تو آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس کیا تھا کہ آپ خود کس طرف جانا چاہتے تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے یہاں حیدرآباد میں آئے اور حیدرآباد کے ایشوز کے اوپر آپ نے بات کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو میرے دادا تھے اور پھر میرے والد صاحب، پھر میرے چاچا تھے، تالک ناظم رہے، تو ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ جب سے سیاست میں بڑوں سے لے کے ابھی تک تاکہ خدمت کرتے رہیں عوام کی. اور یہی ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑنے کا ہمارا یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم شروع سے لے کے جب سے 1970 سے لے کے بڑے بھی تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ہمیشہ جیتے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں پہ خدمت کا موقع دیا ہے ہمیں بھی، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ڈلیور کرے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے یہاں پہ منصوبے شروع کیے، بہت سارے کام بھی کیے. جب میں 2006 میں میرے چاچا تالک ناظم تھے 2001 سے لے کے 2009 تک، پھر 2009 میں میرے چاچا نوروان شورو کی ڈیتھ ہوئی، تو اسی دوران پھر میری بھی انٹری ہوئی اور ہمارا یہی تھا کہ ہم اس خدمت کے جذبے کو کنٹینیو کر سکیں. تو ہم نے کوشش کی کہ اس خدمت کے جذبے کو کنٹینیو کرتے یہاں تک آ کے پہنچے، اور ہمیشہ کوشش کی کہ میں ہمیشہ عوام کی بیچ میں رہوں اور عوام کی خدمت کرتا رہوں. میں نے گریجویشن جب کیا تو گریجویشن کرنے کے بعد مجھے چانس تھا کہ میں ماسٹر کے لیے MBA کے لیے جاؤں، لیکن پھر سیاست میں جب آنا ہوا تو پھر سارا جو میرا تھا فوکس وہ سیاست کے اوپر ہی رہا. پھر
کنٹینیوسلی ایک کام کے پیچھے دوسرے کام کے پیچھے یہ سارے کام کرتے کرتے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں موقع دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ بہت سارا کام بھی کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے عوام میں ضرور یہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ کومپس جماعتیں جو یا ایم کیو ایم ہو، ان کا یہاں پہ ہیڈ کوارٹر بھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے سوائے جھوٹے وعدوں کے کچھ بھی لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے الحمدللہ، چاہے آپ ذوالفقار بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر آصف زرداری صاحب، پھر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحب سے لے کے یہاں پہ انہوں نے سب نے، چاہے وہ پانی کا پروجیکٹ ہو، چاہے سیوریج کے ہو، چاہے سڑکیں ہوں، جو بھی آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کام کیے ہوئے ملیں گے. چاہے نوکریوں کے حوالے سے ہو، روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے غریبوں کے گھروں کے حوالے سے ہو، تو حیدرآباد میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ہمیشہ کام کیے ہیں. آپ یہاں سے جب جاتے ہیں تو یہ اولڈ فلٹر پلانٹ، نیو فلٹر پلانٹ حیدرآباد کے سب سے بڑے پرانے فلٹر پلانٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی شہید ذوالفقار بھٹو کے دور میں ہی اپ گریڈ ہوئے ہیں، شروع ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے فلٹر پلانٹ بنے، وہ بھی چیئرمین صاحب بلال بھٹو صاحب نے آ کے انوگریشن کی تھی، حسین آباد کی، اور 4 نمبر کا فلٹر پلانٹ لطیف آباد. یہ دونوں فلٹر پلانٹ پے ویلی لطیف آباد شاہ لطیف ٹاؤن میں وہاں پہ بن رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی فلٹر پلانٹس ہیں جو ہم بنا رہے ہیں، 3-4 فلٹر پلانٹ اور بھی شہر کے اندر، حیدرآباد کے اندر بن رہے ہیں. تو یہ سارے جو چاہے کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ پانی کا پروجیکٹس ہو، چاہے وہ سیوریج کے پروجیکٹس ہو، چاہے سڑکیں ہوں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا. تو یہ چیزیں آپ کو حیدرآباد میں ملیں گی، اور لوگ اب شعور لوگوں میں ہے، لوگ اویئرنیس رکھتے ہیں، چاہے وہ پارک کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نیاز اسٹیڈیم گراؤنڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پلانٹیشن کے حوالے سے ہو. ہمارا 1 ملین پلانٹیشن کا ایک ٹارگیٹ ہم نے اچیو رکھنا ہے، اس میں 1 لاکھ پلانٹیشن ہم کر چکے ہیں ابھی تک، اور 9 لاکھ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ٹارگیٹ پورا کریں گے. چاہے وہ مین روڈ کی اسٹریٹ لائٹ ہو، چاہے بیوٹیفیکیشن پلانٹ ہو، تو اس میں سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کر رہی ہے. میں ایک پروجیکٹ آپ کو گنوا سکتا ہوں اس میں. اچھا، یہ بتائیے گا میئر صاحب، ابھی آپ حیدرآباد کے میئر ریسنٹلی بنے ہیں، کراچی میں بھی ایک نیا چینج آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر وہاں بھی منتخب ہوئے ہیں. ایک لمبے عرصے تک کراچی اور حیدرآباد دونوں کا جو حکومتی شہری حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس رہا، اور عوام نے آپ کو حکومت سے، اقتدار سے دور رکھا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کہ اتنا لمبا گیپ کیوں آیا آپ کے دوبارہ واپس ریوائول میں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کانٹیسٹ کیا ہے، کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگے، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، چاہے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن ہو. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ووٹ کا احترام کیا ہے. جو بھی ووٹ ملے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2000 سے لے کے 2025 تک میرے سامنے کی جو میں بات بتا رہا ہوں، ایم کیو ایم ہر دور حکومت میں، اس وقت تو 2009 تک تو فل پاور میں تھی. 2001 لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو ضلع ناظمین کو جو اختیارات تھے وہ وسیع اختیارات تھی، تو اس میں وہ بہت سارا کام کر سکتے تھے. گرانٹ بھی ملی ان کو، لیکن بہت بڑی گرانٹ ملی، اربوں روپے، لیکن وہ بھی ایسے ویسٹ چلی گئی. انہوں نے گرانٹ کسی کوئی سیوریج کے پروجیکٹ پہ لگاتے، کہیں کوئی فلٹر پلانٹ کے پروجیکٹس پہ لگاتے، لیکن انہوں نے نہیں لگائی. تو یہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا. پھر کام جب بندہ ڈیلیور نہیں کرتا تو ظاہر یہ ان کو یہ چانس نیکسٹ ٹائم عوام نے نہیں دیا. تو اس بار چانس پیپلز پارٹی کو ملا ہے، پبلک نے یہ چانس پیپلز پارٹی کو دیا ہے، اور الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے، چاہے وہ سیوریج کے پروجیکٹس ہو، چاہے وہ واٹر سپلائی کے پروجیکٹس ہو. تو یہ ڈیلیور کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی یہاں پہ بڑھ رہا ہے. اگر اسی طرح سے جس طرح ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، یا جس طرح سے ہمارا فیوچر پلاننگ ہے، چاہتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ حیدرآباد بہت اچھا ایک شہر، ڈیولپ شہر بن جائے گا. اچھا،
اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اختیارات کی بات کی، تو یہ جو حیدرآباد کا تو سیاسی کمپٹیشن میرا خیال ہے کراچی سے قدرے کم ہے. کراچی میں MQM ایک عرصے تک اختیارات کا رونا روتی رہی اور کہتی ہے کہ صوبائی حکومت کے تحت ہمیں اختیارات نہیں ملتے. آپ نے کہا کہ حیدرآباد میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کے پاس چونکہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو فنڈز بھی ملے، گرانٹ بھی ملی، اس کے باوجود ان کی دہائیوں تک انہوں نے یہی کلیم کیا کہ ہمارے پاس تو اختیارات ہیں نہیں کام کرنے کے لیے. تو آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہیں، منتخب ہیں، آپ کی صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی آپ ہی کی جماعت ہے، تو آپ کتنے خود مختار ہیں اور آپ کے پاس کتنا اختیار ہے؟ دیکھیں، جو بلدیاتی حوالے سے آپ پوچھ لیں، میں ایک میونسپل کارپوریشن کا میئر ہوں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اختیارات بہت ہیں اگر ہم میونسپل کارپوریشن کے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہی 2001 کے لوکل گورنمنٹ ان کے پاس اختیارات بہت سارے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا ڈیلیور کیا لوگوں کو؟ کچھ نہیں کیا. حیدرآباد کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اربوں روپے پروجیکٹ میں ملے، اختیارات بھی بہت سارے تھے، ابھی سے زیادہ تھے، تب بھی انہوں نے کام نہیں کیا. تب بھی یہ روتے تھے کہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں. جب 2013 کے 16 کے الیکشن ہوئے، پھر بھی ان کا میئر آیا، تب بھی انہوں نے 20 تک کام نہیں کیے. تو یہ 25 سالوں میں ان کے پاس، چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہوں اس میں بھی رہے، منسٹریاں رہی، صوبائی حکومتوں میں بھی رہے، تو انہوں نے 2009 تک تو یہ فل پاور میں رہے. 2000 سے لے کے 2009 تک، 8 تک تو یہ فل پاور میں رہے. ان کے پاس صوبائی حکومتیں بھی تھیں، ان کے پاس وفاق میں وزارتیں تھیں، ان کے پاس ضلع ناظمی بھی تھی، ان کے پاس میئر شپیں بھی تھیں. انہوں نے کیا عوام کو ڈیلیور کیا؟ کوئی ایک پروجیکٹ مجھے پانی کا بتا دیں، کوئی ایک پروجیکٹ مجھے سیوریج کا بتا دیں، کوئی ایک بڑا پروجیکٹ مجھے حیدرآباد کے لیے رنگ روڈ کا بتا دیں، کوئی ایجوکیشن میں بتا دیں، کوئی ہیلتھ میں بتا دیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، ریونیو میں بتا دیں کہ ہم نے ہاں یہ ڈیلیور کیا. کچھ بھی نہیں کیا. ایون کہ کچرا بھی نہیں اٹھاتے تھے، جو کچرے کے ڈھیر بنے ہوتے تھے. تو جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، سولڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ سولڈ ویسٹ کو آؤٹ سورس کر کے دیا. انہوں نے آ کے یہاں حیدرآباد کی صفائی کی، کچرا اٹھایا. ابھی تک ہم مل کے وہ کچرا اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ صفائی ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، NICVD دیکھ لیں، ایسے بہت سارے پروجیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ سارے پروجیکٹ جو کالی موری یونیورسٹی، گورنمنٹ کالی موری کو کالج تھی، اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلایا. وہاں پہ برجز بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کے سہولت کے لیے. تو یہ سارے پروجیکٹ حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی لے کے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں رویا کہ بھائی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. ہم نے یہ میری تیسری بارش جو ابھی پڑی ہے، سیزن آئی ہے، تینوں سیزنوں میں الحمدللہ ہم نے کبھی یہ روڈ پہ رونا نہیں رویا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ بہترین سے بہترین کارکردگی کر کے دکھائیں، کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، ورکر ہیں، ہمیں کام کرنا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ عوام کو ڈیلیور کریں. میونسپل کارپوریشن میں نے پہلی بار حیدرآباد میں، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 2 ارب روپے کے 2 سال میں صرف میونسپل کارپوریشن میں اپنی سیونگ سے کام کیے. سندھ گورنمنٹ کے الگ ہیں، جو سندھ گورنمنٹ کے کام چل رہے ہیں وہ الگ ہیں ان کے ہمارے تعاون سے. اور جو میونسپل کارپوریشن ہے، آپ ان کا ماضی اٹھا لیں، مجھے 2 روپے کا بھی کام دکھا دیں ان کا، جو میونسپل کارپوریشن نے اپنی سیونگ سے کیا ہو. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے الحمدللہ 2 ارب کے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، ہم نے پیور روڈ بنائے ہیں، ہم نے بیوٹیفیکیشن بنائی ہے، ہم نے گراؤنڈ بنائے ہیں، ہم نے اسٹیڈیم بنائے ہیں، ہم نے اسٹریٹ لائٹیں لگائی ہیں، ہم نے پلانٹیشن کر رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پروجیکٹس وہ آن گوئنگ چل رہے ہیں. تو ان کے مجھے آپ یہ 20-25 سالوں میں جو یہ رہے ہیں، ان کا کوئی ایک بھی پروجیکٹ ایسا دکھائیں جو انہوں نے اپنی سیونگ سے، HMC نے اپنی سیونگ سے کوئی ایک روڈ بنایا ہو. میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت حیدرآباد کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ کیا ہے سیاسی طور پہ؟ اگر آپ دیکھیں گے، آپ نے MQM سے ایک طرح سے ٹیک اوور کیا ہے حیدرآباد کو. تو جب آپ حیدرآباد کے جس طرح کی کنڈیشن تھیں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں، تو جب آپ نے اس کو ٹیک اوور کیا تو آپ کو کن چیلنجز کا سب سے پہلے سامنا کرنا پڑا، اور کبھی ایسے کون سے چیلنج ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ہمیں سب سے بڑا جو چیلنجز ہیں وہ ہے سیوریج اور واٹر کارپوریشن کے چیلنجز ہیں. ہیلتھ میں بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن سیوریج واٹر کارپوریشن میں الحمدللہ ابھی کام جو ہو رہے ہیں، جب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیلنجز بھی ختم ہو جائیں گے جو آن گوئنگ ہماری اسکیم چل رہی ہے. جیسے ہمارا لطیف آباد کا اور سٹی کا ہمارا 90% جو سیوریج کا پانی ہے وہ جاتا ہے ہمارا دریا خان پمپنگ اسٹیشن پہ.
تو وہ جو اس میں آپ شاہ لطیف ٹاؤن، سچل سرمس ٹاؤن، میاں سرفراز ٹاؤن، پریٹ آباد ٹاؤن، ٹھیک ہے، ان چاروں ٹاؤن کے، ایون حسین آباد ٹاؤن بھی اس میں کچھ یونین کمیٹیز اس میں شامل ہیں. تو یہ پورا پانی جاتا ہے ہمارا دریا خان پمپنگ اسٹیشن پہ. پھر وہاں پہ انڈسٹریل جو ویسٹ ہے اور جو ہاسپٹلوں کا ویسٹ ہے وہ بھی سب مل کے جاتا ہے اس میں واٹر باڈیز میں. تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی ایک بڑی اسکیم دی، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے. تو وہ کارو گنگرو کے نام سے اسکیم، وہ پانی اب واٹر باڈیز میں نہیں جائے گا، وہ پانی سیدھا جائے گا اس میں کارو گنگرو، پھر جائے گا، چلا جائے گا سمندر تک. ٹھیک ہے. دوسری اسکیم وادوا سے لے کے دریا تک، یہ ایک بڑی اسکیم ہے جو وادوا ہمارا اوور فلو ہو کے رہائشی ایریاؤں میں آ جاتا تھا، تو یہ بھی اسکیم پوری ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اسی طرح سے آٹو بان روڈ کے اوپر ایک بڑا نالا بنایا ہے 2 نمبر تک، اس کے لیے مین رائزنگ لے کے جا رہی ہیں دریا SSDP تک. تو اسی طرح سے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں سیوریج کے، یہ نالے بن گئے. تو یقین جانیں جب نالے یہ بن جائیں گے تو جو اس کے بعد جو ہماری سڑکیں بنیں گی وہ بھی ہماری مضبوط رہیں گی، کیونکہ نالے نہ ہونے کی، اسٹارم ڈرین نہ ہونے کی، برساتی نالے نہ ہونے کی وجہ سے یا سیوریج کے نالے نہ ہونے کی وجہ سے عموماً جب ہمارا جو حیدرآباد ہے وہ آپ اس کو اگر جغرافیکلی دیکھیں گے تو وہ ایک باؤل شیپ، اس کا سارا پانی ڈی واٹرنگ کر کے، جب بارش ہوتی ہے تو لائٹ نہیں ہوتی بارش کے دوران، یا عموماً ویسے ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو پانی اگر سڑکوں پہ آ جاتا ہے تو ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے نالے ہونا سیوریج کے بہت ضروری ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شروع ہوئے ہیں. اس میں 50% الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور 50% کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ کمپلیٹ، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہمارا یہ سیوریج کا مکمل نظام ایک مضبوط نظام بن جائے گا. اس کے بعد بھلے حیدرآباد میں کتنی بارش پڑتی رہے، لیکن پانی ودن گھنٹوں کے اندر یہ نکل جائے گا. دوسرا پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا، وہ بھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں حسین آباد 6 MGD کا فلٹر پلانٹ بن گیا، چل رہا ہے لوگوں کو لطیف آباد میں. 4 نمبر والا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 2026 میں اس کو ہم کمپلیٹ کر کے انوگریشن کرائیں گے. مصری شیخ کا نیو ADP میں آ گیا ہے، خان پوٹا کا نیو ADP میں آ گیا ہے، گانگرا موری کا ایکسٹینشن ہو رہا ہے، یہ 5 فلٹر پلانٹ، ٹھیک ہے. اور 6 فلٹر پلانٹ جو پرانے نیو فلٹر پلانٹ، اولڈ فلٹر پلانٹ، ماروی گارڈن، ہالاناکا، پریٹ آباد، گھانگرا، یہ جو فلٹر پلانٹ ہے یہ آلریڈی اپگریڈیشن میں ہم نے کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سارے جب ایکٹیو ہو جائیں گے، باہر مکمل بن جائیں گے، تو یہ پینے کا پانی کا بھی ٹنڈو جام میں، ٹنڈو کیسر میں، وہ بھی وہاں پہ بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پینے کے پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا آئندہ دنوں میں. تو یہ دونوں بڑے چیلنجز تھے جو حیدرآباد کے لوگوں کے لیے. ابھی بھی جو بارشیں ہوتی ہیں تو ہمیں ساری ڈی واٹرنگ کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے ہماری 120 سے 130 پمپنگ اسٹیشن جو واٹر کارپوریشن کی ہے، پھر اس کے علاوہ 250 ایسے لو لائنس ایریا ہیں جہاں پہ ہمیں ڈی واٹرنگ کی مشینیں انسٹال کرنی پڑتی ہے، ڈیزل جنریٹرس ہو یا پیٹرول مشینیں ہو، تو وہ ہمیں وہاں پہ انسٹال کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی ہم کامیاب رہتے ہیں. اور جب سے یہ نالے مکمل ہو جائیں گے تو ہمارا پانی بائی گریوٹی 90% بائی گریوٹی جائے گا. پھر مین جگہ پہ ہمیں پمپنگ اسٹیشن وہاں پہ کرنی پڑے گی، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ ہم بھلے یہاں پہ سڑکیں بنائیں، جو بھی بنیں گی وہ ہماری سکسیزفل جائیں گی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد کا سب سے بڑا رنگ روڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت ہوا ہے. تو الحمدللہ اس میں بہت سارے چیلنجز تھے، وہ مکمل کرتے کرتے ہم نے اس کے کچھ فیسز ہم نے مکمل کر لیے. آگے بھی کچھ فیسز مکمل ہو جائیں گے. تو اس سے جو رنگ روڈ ہمارا غلام محمد بیراج سے شروع ہوتا ہے، اس طرف یہ 3 برجز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. ایک جامشورو کوٹڑی برج بیراج والی، ایک بائی پاس والی برج، دوسری اولڈ کوٹڑی برج. یہ تینوں برجوں کو ابھی اس نے کنیکٹ کر دیا ہے کہ اگر جامشورو ڈسٹرکٹ کا بندہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہے تو وہ کوٹڑی سے بندہ جا کے خدا کی بستی سے لے کے پھر یہ چاول گودام سے ہوتا ہوا پھر یونیورسٹی طرف جائے گا، لیکن نہیں، اب وہ وہاں سے نہیں جائے گا، وہ کوٹڑی بیراج کراس کر کے اس طرف حیدرآباد میں ہوگا، رنگ روڈ سیدھا لے کے کوٹڑی بیراج تک جائے گا، اور کوٹڑی بیراج سے سیدھا لیفٹ ٹرن ہوگا تو
یونیورسٹی ہاسپٹل میں. مقصد یہ روڈ 2 ڈسٹرکٹ کی پبلک یوز کر سکتی ہیں, کوٹڑی جامشور ڈسٹرکٹ اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ. اور اس کا دوسرا فیز جب بن جائے گا, ابھی تو یہ بنا ہے آٹو بان روڈ تک, جب یہ آٹو بان سے آگے کنٹینیو شروع ہوگا تو یہ 4 نمبر سے ہوتا ہوا کوسار کے پیچھے سے ہوتا ہوا جا کے کھتر تک لگے گا. اب آپ سوچیں جو ٹنڈو محمد خان کا بندہ آ رہا ہے, وہ ٹنڈو محمد خان کا اگر یونیورسٹی یا ہاسپٹل جانا چاہتا ہے یا کراچی جانا چاہتا ہے تو وہ پہلے آئے گا کھتر سے اسڑی سے ذیل پاک سے فتح چوک سے ماجی ہاسپٹل سے پونے سات سے پھر آٹو بان پورا روڈ, پھر گدو چوک, پھر ایگریکلچر, پھر پورے شہر اس کو کم از کم 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں. اور رش بھی اسی دوران رش بھی ہوتی ہے شہر کے اندر, ٹریفک جام ہوتی ہے. تو وہ ٹریفک ساری ڈائیورٹ ہو جائے گی اس طرف رنگ روڈ کی طرف, وہ ودن 10 منٹ کے اندر یا پیسے دے دے گا وہ اس کو. اور دوسرا جو وہاں پہ آٹو بان یا جو میں نے روڈ کا ذکر کیا, یہاں پہ بھی رش کم ہو جائے گی اور یہاں کے بھی. تو اسی طرح سے دوسرا روڈ جو بن رہا ہے وہ بھی غلام محمد بیرا سے بائی پاس عبدالستار ایدھی روڈ جو یہ اپنا CI سینٹر سے ٹراما سینٹر سے ہوتا ہوا فتح چوک تک, یہ بھی تقریباً آلموسٹ مکمل ہونے کو صرف تھوڑا سا ایک فیس بیچ میں رہتا ہے جو وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے, 1000 فٹ تک ہے. اور پھر آگے آدھا کلومیٹر ہے جہاں پہ فلائی اوور بن رہی ہے ریلوے ٹریک کے اوپر. تو الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا تو اس سے بھی پورا شہر, پورے حیدرآباد کے شہر کو فیسلٹی ملے گی. اور جو پکے قلعے سے, گرو ننگر سے, اسلام آباد چوک سے, آفندی ٹاؤن سے, بے نظیر چوک سے, یہ پورے کلات مارکیٹ سے جتنا بھی بندہ جو بھی پبلک اس طرف انٹرنل روڈ یوز کرتی ہے, ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, اسکول یونیورسٹی ریسکیو کرنے میں ہمیں سہولت, تو یہ سب اس روڈ کے اوپر آ جائے گی. اور اندر والے روڈ کو بھی ریلیف مل جائے گا اور یہاں پہ بھی ایک ٹریفک کا بڑا آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی. 2 روڈ اور ہم بنا رہے ہیں, جو بیچ والی نہر ہے, کینال ہے بیچ والا, مین کینال بیچ والا جسے ہم پنجاری کینال کہتے ہیں, نیو پھلیلی, اس کے اوپر اس کی دونوں سائڈوں پہ الحمدللہ 2 روڈ پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت میں اپروول ہو گئے. وہ بھی 2 روڈ, 3 برجز بن رہی ہیں آگے فتح چوک سے لے کے گانگرا تک. ایک برجز کا میں نے آپ کو بتایا یونیورسٹی تک. 5ویں برج ہم بنا رہے ہیں حسری کے کینالز کے اوپر. اور انشاءاللہ ایک بڑی برجز کا حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے, جو حیدرآباد کی جو آپ کو میں نے بتایا پرانی برجز جو ہماری کوٹڑی والی بنی ہوئی ہے, اس کے آس پاس جو ہم برج بنا رہے ہیں لطیف آباد اور کوٹڑی, حیدرآباد کو کنیکٹ کرنے, شہر کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس طرف, وہ بھی انشاءاللہ انڈس ڈیلٹا دریا کے اوپر انشاءاللہ وہ سندھو دریا کے اوپر وہ نہر وہ پل بنے گی. اور انشاءاللہ اس کا بھی جلد سے جلد چیئرمین صاحب سے انوگریشن کرائیں گے جب کام شروع ہوگا یا مکمل ہوگا. تو یہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اتنے بڑے کام, چاہے آپ آٹو بان روڈ لے لیں, چاہے آپ بالی ووڈ مال سے لے کے کوسار تک یہ پورا روڈ لے لیں 2 ارب کے, تو یہ سارے روڈ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی دور کے حکومت میں ہوئے ہیں اور دور حکومت میں مکمل بھی ہوئے ہیں. اور جو ریمیننگ کام ہیں وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ترجیح بنیادوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کا, آصف زرداری صاحب کا, عزیز فریال کا, CM صاحب کا, سب کی یہی کوشش ہے کہ یہ جلد سے جلد مکمل کیے جائیں. کچھ مکمل ہو گئے ہیں, کچھ مکمل انشاءاللہ ہم جلد سے جلد کر کے دکھائیں گے, تاکہ حیدرآباد کے لوگوں نے جو ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے. جب چیئرمین بلال بھٹو صاحب آئے تھے فتح چوک پہ, تو انہوں نے عوام سے کہا تھا کہ بھائی اب میئر جو ہوگا وہ حیدرآباد کا پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا. اور اب الحمدللہ وہ پیپلز پارٹی کا جیالہ بھی ہوا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کر کے دکھائے کام جو 40 سالوں سے یہاں کے جماعتوں نے نہیں کیے, دوسری جماعتوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھائے, ابھی بھی کر رہی ہے. ان ایریاؤں میں کر رہی ہے جہاں سے ہمارے MP صاحب کو بھی ووٹ ملتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کو, اور MQ کو بھی ان سے ایریاؤں سے جو ووٹ ملے تھے. وہ جو اس کے بعد تو انہوں نے جیتا تو نہیں تھا, لیکن وہ فارم 47 والی کہانی اس کے پیچھے چھپ کے آ گئے. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بار وہاں سے ووٹ بہت زیادہ ملا. ہم کوشش کر رہے ہیں اس ووٹ کو اور مضبوط کر رہے ہیں, ہم اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ PS 65 ہو, 64 ہو, 63 ہو, 62 ہو, 61 ہو, جتنی PSs ہیں یا NS کے تک ہیں نیشنل اسمبلی کے, ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی
ہر ڈپارٹمنٹ میں. تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو نیکسٹ الیکشن آئیں گے اس میں اور پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی اور زیادہ بھاری اکثریت سے یہاں سے جیتے گی، جس جذبے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ کام کر رہی ہے اور جو پروجیکٹ ہے عوام کو دکھ رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے. عوام اب ان جھوٹے وعدوں سے اور ان مکاروں سے اب عوام ڈرنے والی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عوام نے ابھی اپنا رخ چینج کر دیا ہے. عوام اب کارکردگی کے بیس پہ ووٹ دے رہی ہے. جو کارکردگی دکھا رہا ہے، جو عوام کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، ان کو عوام اب ووٹ دیتی ہے. اب عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی ہے جو ڈرامے بازی کرتے ہیں، جو بوریاں ڈالتے ہیں، جو عوام کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، جن نے عوام کو بوریاں بند لاش دی. اب عوام ان سے بیزار ہو چکی ہے. اب عوام کے اندر سے وہ ڈر ختم ہو چکا ہے. اب نئی جو جنریشن آئی ہے وہ پڑھی لکھی جنریشن ہے، پہلے بھی پڑھی لکھی جنریشن تھی. تو یہ الحمدللہ لوگوں میں بڑی ایک چینجنگ ہے حیدرآباد کے لوگوں نے، اور حیدرآباد کے لوگوں نے اب کارکردگی کے بیس پہ ووٹ دینا شروع کر دیا ہے. اور آئندہ یہ ووٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط ہوگا. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ کام کر رہی ہے، انشاءاللہ یہ مکمل کر کے دکھائیں گے یہ جو پروجیکٹ ہیں، اور آگے اور بھی نئے پروجیکٹ ہم لائیں گے. اچھا میئر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ آپ ایک میئر ہیں ماشاء اللہ، اچھی خاصی سیاسی حیثیت بھی ہے آپ کے پاس، آپ کا اختیار بھی ہے. تقریباً ساری سیاستدان جماعتوں کے سیاستدان وہ وعدے وعید بہت کرتے ہیں، پروجیکٹس منصوبے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ان پہ الزامات لگتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹس میں کاغذی حد تک ہیں، کاغذات میں اس میں کرپشن بھی ہے. آپ چونکہ ایک ویژن رکھتے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ نئے دور کی سیاست کو جانتے ہیں، آپ نئے دور کے تقاضوں کو جانتے ہیں، اور آپ نوجوانوں کو کنیکٹ کرنا بھی جانتے ہیں اور دور حاضر کے مسائل کو بھی جانتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کا ویژن جو ہے وہ ان میچیبل ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کے جو صوبے کی آپ کے شہر کی جو انتظامیہ ہے، جو افسران ہے، جو عملہ ہے، وہ واقعی کرپشن سے اتر پاک ہے، اور آپ کے جو منصوبے ہیں وہ پوری شفافیت کے ساتھ عوام کے فائدے کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کی جو کرپشن کی جو خبریں آتی ہیں ان میں کہاں تک ٹرانسپیرنسی تک آپ جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور پھر آپ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو آپ کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں. دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہماری جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے اوپر جو ادارے چیک اینڈ بیلنس کرنے والے، چاہے اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، یا ہمارے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہ ان کی چیک اینڈ بیلنس کرتے رہتے ہیں، ان کی ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ڈپٹی کمشنر کے انڈر، وہ سارے پروجیکٹس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ سارے اتنی چیزیں اسکروٹنی ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ بڑے خراب طریقے سے پھنسے گا. اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی ویژن ہے کہ جو بھی کرپشن کرے گا، جو بھی دو نمبری کرے گا، وہ آئندہ نہ تو اس کو پیپلز پارٹی کوئی آن کرے گی، نہ ہی اس کو ٹکٹ ملے گی، نہ ہی اس کو. تو یہ چیزیں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شفاف طریقے سے کروائی ہیں. یہ تو اب سیاستدانوں کی بات ہوگی نا، میں تو انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں، انتظامی عملہ. میں بتا چلو اس طرح چلتا ہوں. تو یہ جب سیاستدان کسی کو موقع نہیں دیں گے، سیاستدان سب چیز کے اوپر دیکھ بھال کریں گے، سب چیزوں کی نظردانی کریں گے، تو انتظامیہ بھی اپنا فرض انجام دے گی، اور وہ بھی اسی طرح سے کام کرے گی کہ جہاں پہ اگر کوئی ایسا عنصر ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ایسی کوئی کرپشن نظر آتی ہے، تو فی الفور اس کے اوپر اس کام کو رکوا کے اس کے اوپر جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر سے اس کو دوبارہ سے کام کو شروع کیا جاتا ہے تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے روڈس بن رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بولا کہ بھائی A1 کوالٹی کا وہاں پہ پیور لگائیں. اگر کوئی وہاں پہ آ کے 2 نمبر کوالٹی لگاتا ہے یا کوئی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو پھر سے دوبارہ نکالتے ہیں اور اس کو توڑ پھوڑ کے ویسٹیج کر دیتے ہیں. ٹھیکیدار کو بولتے ہیں اب اس کے بدلے دوسرا جو A1 کوالٹی کا پیور ہے وہ لگائیں. اسی طرح کے ہم پارکوں کا بھی کام دیکھتے ہیں. اگر وہ وہاں پہ اچھی مٹی ڈال رہے ہیں اور وہاں پہ اچھی پارک لگا رہے ہیں، اچھی پلانٹیشن کر رہے ہیں، تو اس کو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. ہمارے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، سارے چیزیں ہوتی ہیں، کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر کہیں پہ کوئی رہ جائے گی تو وہ کرپشن کے چارجز کو فیس کرے گا. پھر جو قانون کے مطابق اس کو سزا ہوگی وہ اس کو ملے گی. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے کہ جو گورنمنٹ سے پروجیکٹس ہوئے ہیں ان کے اوپر 100% شفافیت ہونی چاہیے. اگر کہیں پہ ہو رہی ہے
تو اس کو ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو کرنے نہیں دیں گے. میرے صاحب حیدرآباد کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، حیدرآباد میں منشیات کا کافی رجحان نوجوانوں میں بھی، مطلب ان کو ورگلانے کے لیے کافی ایسے گروہ ہیں. منشیات کی کھلے عام ترسیل بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے، اور پولیس کے کئی ایسے ریٹائرڈ ملازمین کہہ لیں یا حاضر کہہ لیں، وہ خود بھی گائے بگائے خبروں میں آتے رہتے ہیں، نظروں میں آتے رہتے ہیں کہ وہ پولیس بھی خود بھی شامل ہے، اور یہ گندا مکروہ دھندا ہو رہا ہے. تو منشیات کی روک تھام اور شہر کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت آئی ہے تو الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کی جہاں پہ 100 لاشیں ملتی تھی، لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ بوری بند لاشیں بند ہو گئی. ٹھیک ہے، پولیس نے، ہمارے جوانوں نے اور دوسری فورسز نے بھی سب نے مل کے کام کیا. لیکن پولیس کا ایک بہت بڑا رول ہے جو فرنٹ پہ کھڑی ہوتی ہے 24 گھنٹے. اگر آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو ہمارے پولیس کے جوان ہر وقت آپ کو کھڑے ملتے ہیں، چاہے بارش ہو، طوفان ہو، دن ہو، رات ہو، لیکن ہمارے پولیس کے جوان 24 گھنٹے آپ کو کھڑے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے گولی آ جائے، کہاں سے اس کو خطرہ ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا نہیں کس طرح، کیونکہ وہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں آن دا روڈ گراؤنڈ پہ، چاروں طرف سے ان کو خطرات ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ سارے جو بھی جرائم پیشہ عناصر تھے وہ ختم ہوئے ہیں. بہت کمی آئی ہے، بہت. ٹھیک ہے، ہم پہلے اس سے پہلے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب تھی، لیکن اب بہت بہتر ہے. آپ آ جائیں کہ نشہ آور چیزوں پہ، لیکن اس کو بھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے. لیکن کہیں سے دیکھیں تو وہ تو 100% تو مکمل بند نہیں ہوئی، لیکن ہر روز ایک نئی کارروائی کرتے ہیں. پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، لیکن وہ مسلسل ان سے لڑ رہے ہیں، مسلسل ان جرائم پیشہ عناصر سے فائٹ کر رہے ہیں، مسلسل ان کو روک رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت کامیابی ملی ہے اس میں. اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کو ختم کیا جائے. اور جہاں تک یہ کوشش ہوگی یہ جاری رہے گی، تاکہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو اگر جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم ان کو کسی حد تک لیا جا سکے جو نہ ہونے کے برابر ہو. تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بہت بڑے کام ہوئے، چاہے وہ منشیات کی ہو، چاہے وہ جرائم پیشہ عناصر ہو، جس بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ جرائم پیشہ عناصر وہ مجرم ہی ہوتے ہیں. ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ پولیس یہی سمجھ کے کرتی ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کو قانون کے کردار تک اس میں آنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو پنشمنٹ. پھر کورٹوں میں جاتے ہیں، کورٹ بھی ان کو سزا دیتی ہے قانون کے مطابق جو ان کی سزا ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ مسلسل کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس میں اور بہتری آئے گی. جس طرح سے وہ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، جرائم پیشہ جو لوگ ہیں وہ اس کی نئی اقسام لا کے آ رہے ہیں، نئے طریقے لا رہے ہیں. اسی طرح پولیس بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو نئے طریقے سے روکے، اور نئے طریقے سے ان کے ساتھ فائٹ بھی کر رہی ہے، نئی چیزیں بھی. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو بہتر سے بہتر ہوتا نظر آئے گا. اچھا، میرے سے بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی 64% آبادی کہتے ہیں کہ نوجوان ہے، نوجوان ملک و ملت کا معمار ہے، مستقبل ہے، قوم کی ساری زندگی سے کندھوں پر ہے، لیکن پاکستان کا نوجوان بے روزگار ہے. حیدرآباد میں بلا شبہ نوجوانوں کا تناسب اسی آبادی کے حساب سے، جیسے پورے پاکستان میں حیدرآباد میں بھی نوجوانوں کا تناسب اسی % میں ہی ہوگا. آپ نوجوانوں کے روزگار کے لیے حیدرآباد کی انتظامیہ کے تحت آپ کیا کاوشیں کر رہے ہیں؟ کوئی انڈسٹریل زونس پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ انٹرپرینورشپ کو فروغ دے رہے ہیں؟ سیلف امپلائمنٹ کو فروغ دے رہے ہیں؟ روزگار کے مواقع کیسے فراہم کرنے کا کیا ویژن کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت ہمیشہ روزگار لوگوں کو ملا ہے. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور اس میں لوگوں کو بے روزگار کیا جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت چاہے انڈسٹریل، اب جو پالیسیاں ہیں وفاقی جی، جو ٹیکس کی ہیں، جو انڈسٹریل زون کو ایکسپینشن کرنے کی ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت جب آئے گی تو انشاءاللہ اس میں اور انڈسٹریل زون کو حیدرآباد ہو، کراچی، نوری آباد ہو، جہاں پہ بھی پاکستان دور حکومت میں جو انڈسٹریل ویسٹ جو ہوئے ہیں، زون ہوئے ہیں، ان کو بہت وسیع میدان ملا ہے. لیکن ابھی پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت وفاق میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر
ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت ہے کہ یہ ایک منشور ہے کہ انڈسٹریل زون ہے وہ بڑھائے جائیں، اور اس کے لیے حیدرآباد میں ایک ایسا ایریا ہے جو ہمارا فتح چوک سے انڈسٹریل لے کے حصولی تک، یہ پورا ایک وسیع پڑا ہوا ہے، جس میں انشاءاللہ یہ زوننگ کا کام جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت میں ہم کروائیں گے، اور اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو ایک اچھا مواقع بھی ملیں گے نوجوانوں کو. جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیکنیکل کالج کا قیام رکھا تھا، اس میں ٹیکنیکل لوگ بنائے تھے، اس میں لوگوں کو ٹریننگ ہوئی تھی، وہ بھی ابھی تک لوگوں کو آج تک ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں سے اچھی ٹریننگ کر کے پھر بیرون ملک یا پاکستان میں رہ کے ایک اچھے کاروباری بنے اور اچھا اپنا انڈسٹری بنا کے چلا سکیں. جب تک ہنر نہیں ہوگا تو آگے کسی کام کا بندہ نہیں. تو پہلے فرصت میں ان لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کہ جو حیدرآباد کا انڈسٹریل زون ہے انشاءاللہ یہ ایک دن بہت وسیع تر مقام پہ پہنچے گا، اور حیدرآباد کے لوگوں کو اس میں دوسری ایک پورشن ہے کہ بھائی گورنمنٹ کی جو نوکریاں ہیں وہ گورنمنٹ بھی نوکریاں الحمدللہ دے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں، تو یہ سارے مواقع پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہوگی تو یہاں پہ انویسٹر بھی آئے گا، سب چیزیں. اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہوئی ہے تو یہاں پہ انویسٹر بھی آ رہے ہیں، وہ انڈسٹریل زون کے لیے اب ان کو وفاق جو ٹیکس پالیسیاں ہیں اب اس میں ہمارے جو وابڈا کے اوپر ہے، الیکٹرسٹی لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہے، گیس کے کنیکشن ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں انڈسٹریل کو. تو وہ حل ہونے کی طرف جب جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہمیشہ ہوئی ہے بہتری، اور آئندہ بھی ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت میں یہ بہتریاں ہوں گی. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت اگر آپ حیدرآباد کی سیاسی صورت کی بات کریں تو حیدرآباد میرے خیال ہے کوئی ملا جلا رجحان ہے. آپ کے پاس قوم پر سیاست بھی رہی ہے اور سیاست کے دیگر دھڑے بھی رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بہت بڑی شخصیات حیدرآباد سے وابستہ ہیں، مخدوم برادری کے آپ ہیں، دیگر کچھ اور اسٹیک ہولڈرز ہیں. اکثر یہ خبریں آتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنے اسٹیک ہولڈرز ہیں حیدرآباد میں ان میں بھی آپس میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جمہوریت میں ہمیشہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی بھی ایسے اختلافات نہیں ہیں کہ وہ پارٹی کو نقصان دیں یا کسی آپس میں ضرور کسی کی آپس کی پرسنل کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو سکتی ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی یہاں پہ MPA ہیں، میں نے چاہے اور لوکل باڈیز کے جتنے بھی نمائندے ہیں، چاہے یونین کمیٹی کے چیئرمین ہو، ٹاؤن کے ہو یا HMC میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ ہو، تو مل کے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جو بھی ایسے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو جو وہ کسی سے ٹکا چھپا ہو، تو یہ سارے کام مل کے کیے ہیں اور سب نے یہ ڈیلیور کیے ہیں. آپ یونین کمیٹی کے کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے وہاں پہ کھڑا ہے. یونین کمیٹی کے چیئرمین کے پاس چلے جائیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا. آپ MPA منسٹر MNA کے پاس چلے جائیں، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے. آپ HMC میونسپل کارپوریشن میئر میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے تلے کام کر رہے ہیں. تو ایسی کوئی چیز صداقت نہیں ہے کہ کوئی اتنے بڑے اختلافات ہوں پیپلز پارٹی کے اس میں اندر. لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے عوام کو، اور کر رہی ہے. لوگوں کی امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو آئندہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس اسپیڈ سے جا رہی ہے ان پروجیکٹس کو مکمل کر لیں گے. کرنے کے بعد اور بھی پروجیکٹس جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت میں ہی ہوں گے. تو یہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا، ووٹ بینک بڑھے گا، عوام کو فائدہ ہوگا، عوام کو فیسلٹیز ملیں گی، سہولتیں ملیں گی. جو 40 سال میں عوام نے بھگتا ہے کم از کم اس کا ازالہ کر سکیں گے. اگر ازالہ نہیں کر سکیں گے تو عوام کو اتنا تو ریلیف دیں گے تاکہ عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیں یہ کر کے دیا ہے، ہمیں ڈیلیور کیا ہے. میرے صاحب یہ بتائیے MQM تو حیدرآباد کی ایک شہری سیاست کی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن حیدرآباد کے اندر ایک بڑا اسٹیک جو ہے وہ قوم پرست سیاستدانوں کا بھی ہے، قوم پرست جماعتوں کا بھی. آپ کو کبھی قوم پرست سیاست سے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کوئی چیلنج فیس ہوا؟ دیکھیں میں ایک چیز کلیئر کروں کہ حیدرآباد شہری، حیدرآباد دیہات
کوئی معنی نہیں رکھتا. حیدرآباد ہمیشہ میونسپل کارپوریشن یہ رہا ہے شروع سے لے کے آج تک. یہ میونسپل کارپوریشن ہے. چاہے 2005 کے الیکشن دیکھ لیں تب بھی یہ 4 تعلقے تھے اور یونین کمیٹیاں تھیں, اور ابھی بھی یہی ان 9 ٹاؤن ہیں, ان 4 تعلقوں کے اوپر وہی ریونیو کے 4 تعلقے ہیں, اور 9 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ہے, اور 160 وہی جوریڈکشن ہے جو 2005 میں تھی. وہی, کوئی باہر سے کوئی اندر سے نہ علاقہ ٹوٹا ہے نہ کوئی باہر سے آیا ہے. 2005 میں کنور نوید ایم کیو ایم کے ضلع ناظم بنے تھے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے مقدم رفیق زمان ضلع ناظم تھے. اس وقت مٹیاری اٹنو محمد خان تھا 2004 تک. پھر 2004 کے بعد انہوں نے 4 تعلقوں کے اوپر ہی ضلع ناظم رہا. پھر 2016 سے 2020 تک یہ میئر ایم کیو ایم کا رہا. پھر ابھی میں ہوں. تو وہی ایریا ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے. ٹھیک ہے, وہ انہی جوریڈکشن کے اوپر, وہی باؤنڈریز کے اوپر ایم کیو ایم کے بھی جو ضلع ناظم یا میئر رہے ہیں. تو اس میں شہری یا دیہی علاقے کی کوئی بات نہیں ہے. ووٹ ہر جگہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے, چاہے وہ ہیرا آباد کا علاقہ لے لیں, چاہے گرو نگر کا ایریا لے لیں, چاہے وہ ٹانگا اسٹاف لے لیں, چاہے وہ آپ پکا قلعہ لے لیں, چاہے حیدر چوک لے لیں. حیدر چوک کی یونین کمیٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہے. گرو نگر کا ایریا بھی UC 27-28 پاکستان اسٹیشن روڈ والی پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے جو یونین کمیٹیاں ہیں, ہیرا آباد ہو, ٹنڈا ولی محمد ہو, تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے الحمدللہ. ٹاور مارکیٹ کا ایریا ہے ہمارا اولڈ سٹی, پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت, فتح چوک ہو, یہ ساری یونین کمیٹیاں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر جگہ سے ووٹ ملا ہے. تو یہ سارے چیلنجز پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیے تبھی تو ووٹ ملے. کارکردگی کے وہ بیس. کبھی کمپرس رہنما کبھی چیلنج بنے ہیں شہر میں؟ چیلنج تو ہمیشہ بنتے رہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ چیلنج نہیں ہے, چیلنج بنتے رہے ہیں, چیلنج رہیں گے ابھی آئندہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ڈلیور لوگوں کو کر رہی ہے, بھلے وہ سیاست میں کھڑے رہے ہیں ہمارے سامنے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے رہے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, کانٹیسٹ ہوتا ہے, یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے. ایسے بغیر الیکشن کے وہ اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن مقابلہ تو مزہ بھی نہیں آتا. مقابلہ میں مزہ بھی ہوتا ہے, پرفارمنس کا پتہ بھی چلتا ہے. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرفارمنس کر کے جیتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفوں کو ہمیشہ بڑا ایک ٹارگیٹ, بڑی ایک لیڈ دی ہے ووٹوں کی. ایسے نہیں 2, 4, 5 ووٹوں دی, بڑی لیڈ سے جیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے MP MNA یا یونین کمیٹی کے چیئرمین. اگر کچھ جگہ سے ہارے بھی ہے تو بہت کم تعداد میں ہارے, اور یونین کمیٹی کے چیئرمین. تو یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے, اب وہ پرانا دور نہیں ہے کہ لوگ بولے اب ہاں بس بندوق کے نوک پہ ووٹ دے دیں گے. اب لوگ, شہر کے لوگ حیدرآباد کے کارکردگی کے بیس پہ دیتے ہیں. اب جو وہ لسانیت پھیلا رہے تھے لوگ, وہ لسانیت اب لوگ سوچتے ہیں, لوگ پڑھے لکھے ہیں, کہ یہ لسانیت پھیلا رہے ہیں, یہ رانگ نمبر ہے, یہ غلط کر رہے ہیں کام, یہ ہمیں غلط گائیڈ کر رہے ہیں, یہ ہمارے نوجوانوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھٹی میں جلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں لوگ ابھی نوجوان سمجھتے ہیں, اب نوجوان ان کو ووٹ نہیں دیتے. ابھی آپ موجودہ الیکشن, لوکل گورنمنٹ الیکشن کے دیکھ لیں, ان میں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, آخر میں بائیکاٹ کر کے بھاگے. بہت ساری جماعتیں, چاہے ایم کیو ایم, تو بالکل بائیکاٹ کر کے بھاگ گئی. میرے صاحب یہ آپ کا بہت شکریہ. آخری سوال آپ سے لوں گا, مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ویژن ہے شہر کے لیے, اگر آپ وہ تفصیل سے بتا سکیں, اور آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے جو ٹینیور ہے اس کے اختتام تک آپ حیدرآباد کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میری کوشش ہے کہ حیدرآباد میں کم از کم ہم واٹر سپلائی اور ڈینیج, سیوریج, برساتی نالے, میری کوشش ہے کہ میں یہ مکمل کر لوں. دوسرا میری کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے کہ ماسٹر پلان جو حیدرآباد کا نہیں ہے, اس کے اوپر ہم ماسٹر پلان کو کسی حد تک مکمل کروا لیں, تاکہ کم از کم حیدرآباد کو آنے والے 50 سالوں تک اس ماسٹر پلان تک پہ ڈیولپمنٹ ہو, اس کے اوپر چلتا رہو. اور یہ میری ہمارے دور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو یہ اسکیم ابھی شروع ہوئی ہے, چاہے پینے کے پانی کی ہو, چاہے وہ سیوریج کی ہو, گندے پانی کی ہو, تو وہ کم از کم میں مکمل کر لوں. اور اس کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جو رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے, یا
نہروں کے اوپر جو ہماری بیوٹیفیکیشن روڈ ہے وہ مکمل ہو جائے، تاکہ جو پارکس ہیں ہمارے وہ میں مکمل کر لوں، گراؤنڈ میں مکمل کر لوں۔ حیدرآباد کا سب سے بڑا قبرستان ہے، میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی میں 200 ایکڑ پہ تقریباً ہے، تاکہ اس کو ہم باؤنڈری وال لگا کے، حیدرآباد کے لوگوں کا ایک قبرستان ہے نہیں، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو یہ قبرستان کا ایک بینیفٹ بھی ہو جائے یہاں پہ، وہ مکمل کر لوں۔ تو یہ سارے ہمارے ہیں پروجیکٹس، انشاءاللہ میری ترجیح بنیادوں پہ میں کوشش کروں گا کم از کم میں ان کو مکمل کرا لوں، تاکہ یہ سارے مکمل ہوں گے تو بہت سارا عوام کو ایک تو ریلیف ملے گا، چاہے وہ اندر ٹریفک کے مسائل ہو، رنگ روڈ بننے سے وہ ساری ٹریفک اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہ اندر کے روڈوں کو ریلیف ملے گا، اور ہمیں ریسکیو کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جو برجز بن رہی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی برج ہو کالی موری علی، وہاں پہ شاگردوں کو، لوگوں کو آسانی ہوگی یونیورسٹی تک پہنچنے میں۔ یونیورسٹی کا بھی درجہ پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت میں ملا ہے اس کو، تو یہ ایک بڑا اچھا ایڈوانٹیج ہے۔ دیگر جتنے میں نے پروجیکٹ بتائے پینے کے پانی کے اور کے، وہ مکمل ہو جائیں گے۔ سڑکیں جو آٹو بان روڈ مکمل ہو گیا ہے، اور جو بالی ووڈ مال سے رہتی ہے بعد میں کوسار کی طرف وہ روڈ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے اور بہت سارے روڈ جو میں نے آپ کو ذکر کیے، وہ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے دور حکومت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ مکمل ہو جائیں، تاکہ اس کا فائدہ سیدھا عوام کو پہنچے۔ اور یہ چینجنگ بھی دکھ رہی ہے کہ جس طرح سے حیدرآباد میں ایک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کی چینجنگ دکھنا شروع ہو گئی۔ اب جب بندہ کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے حیدرآباد سے جیسے ہی انٹر ہوتا ہے تو حیدرآباد کا سب سے بڑا پارک ہے حسن علی خان بہادر حسن علی آفندی صاحب پارک، الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں سولر لائٹیں لگ گئی ہے، فلر لائٹیں اس میں لگ گئی ہے، اس میں 5000 ہم نے بڑے درخت پلانٹیشن کی ہے، 10,000 چھوٹے بڑے پلانٹس اور لگائے ہیں، پورا گرین، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور نئی ایڈیشن ہوئی ہے لائبریری، اوپن شیل لائبریری کی، الحمدللہ وہ ایک لائبریری بن گئی ہے، اس میں وہ بھی ابھی مکمل ہو گئی ہے۔ پارکنگ ایریا سب سے بڑا بنایا ہے، چاروں طرف CCTV کیمرہ ہے۔ نیاز اسٹیڈیم نوجوانوں کے لیے تیار ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ جلد سے جلد PCB یہاں پہ ایک انٹرنیشنل میچز شروع ہو جائیں گے، یا کم از کم اس لیول کے PSL کے، تاکہ لوگوں کو ایک بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ۔ پکے قلعے کے اوپر ہم پارک بنا رہے ہیں سٹی میں، ہم علمدار چوک پہ ایک پارک بنا رہے ہیں، ہم لطیفہ بند ایک اور پارک بنا رہے ہیں، ملت پارک کا انشاءاللہ آٹو بان کے اوپر جلد سے جلد میں کام شروع کرنے کو جاؤں گا۔ شہید ذوالفقار بھٹو پائپ لائن میں ہمارا پارک ہے۔ تو یہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں۔ اسٹریٹ لائٹیں ہم نے بڑے بڑے روڈوں پہ سارے، جو بھی جس بھی ڈسٹرکٹ سے آپ آئیں گے انٹری کریں گے تو تقریباً 80% ہم نے مکمل کر لیے، باقی 20% رہتی ہیں، وہ بھی میرے ٹارگیٹ ہے میں مکمل کر کے جاؤں، جتنے بڑے روڈ ہیں ہمارے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ یہ مکمل کر کے جائیں گے۔ میونسپل کارپوریشن کو مضبوط کریں تاکہ اس کی ایک جو انکم ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو۔ واٹر کارپوریشن ہے اس کو بہتر کر سکیں، ان کے جو ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ 24 گھنٹے بیچارے کام کرتے ہیں، ان کو ایک اچھی سیلری ملے اور اچھی ایک ان کو ایک لائف سٹائل مل جائے ان کو، تاکہ کم از کم وہ اپنی، جب یہ ساری چیزیں ملیں گے تو بہتر طریقے سے کام بھی کر سکیں گے، بہتر طریقے سے سروس بھی دے سکیں گے۔ تو یہ میرے سارے ہیں مائنڈ میں انشاءاللہ، جن میں کچھ مکمل ہو گئے، کچھ مکمل ہونے کے جا رہے ہیں، کچھ آگے چل کے ہم اسٹارٹ بھی کریں گے۔ تو یہ اسٹارٹ کر کے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان کو میں مکمل کر لوں۔ ماشاء اللہ میئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت ملا۔ ناظرین، حیدرآباد کے میئر کے ساتھ آپ نے جو گفتگو سنی، میں نے کوشش کی تھی کہ حیدرآباد کی عوام کے سوالوں کی ترجمانی کر سکوں، اور حیدرآباد کی عوام کے جو مسائل ہیں، جو اپنے دل و دماغ میں وہ سوچتے ہیں، ان کے جواب، حل طلب جواب، جہاں تک ہماری حیثیت ہے ان تک پہنچ سکے، اور انہیں یہ احساس ہو، اندازہ ہو کہ ان کا جو میئر ہے وہ ان کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ حیدرآباد ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا، پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔